ایک مرتبہ امیری، ایک مرتبہ دولت میں اور غربت میں جنگ ہوئی. سنیں آخری بات، بس بات ختم کر رہا ہوں. سنیں، ایک مرتبہ دولت میں اور غربت میں جنگ ہوئی، مقابلہ بحث ہونے لگی. تو اس غربت نے کہا دولت سے کہ تو کتنی لکی ہے، تو کتنی اچھی ہے، تو کتنی بہترین ہے، تو کتنی بڑھیا ہے. دولت نے پوچھا کیوں، کیسے؟ تو غریبی نے، غربت نے کہا تو اس لیے اچھی ہے کہ لوگ تیری دعائیں کرتے نہیں کرتے. غربت نے کہا دولت سے کہ تو اس لیے اچھی ہے کہ لوگ تیری تمنائیں کرتے ہیں، لوگ تیری دعائیں کرتے ہیں، لوگ تیرے لیے مرادیں مانگتے ہیں. کوئی کہیں جاتا، کوئی کہیں جاتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا ہے تجھے پانے کے لیے. مگر میری لوگ دعا نہیں کرتے، لوگ مجھ سے بچتے ہیں، لوگ مجھ سے اپنے دامن کو چھڑاتے ہیں، لوگ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں، لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں. تو دولت کا جواب سنیں. دولت نے اس غربت سے کیا کہا تھا؟ دولت نے کہا او غربت، یہ بات سچ ہے کہ لوگ میری تمنا تو کرتے ہیں، لوگ میری خواہشیں تو کرتے ہیں، لوگ مجھے یاد تو کرتے ہیں، مگر یاد رکھ جس گھر میں میں چلی جاتی ہوں نا تو اس گھر میں لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں. کس نے کہا؟ دولت نے، کہ جس گھر میں میں چلی جاتی ہوں لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں، مگر تو بہت لکی ہے. او غربت، تو بہت لکی ہے، تو بہت بڑی نصیبے والی ہے. غربت نے کہا کیسے؟ لوگ تو مجھ سے بچتے ہیں، لوگ تو مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، لوگ تو مجھ سے چھٹکارا چاہتے ہیں. تو دولت نے کہا کہ غربت تو اس لیے اچھی ہے کہ جس گھر میں تو قدم رکھ دیتی ہے اس گھر میں لوگ خدا کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، اس گھر میں لوگ خدا کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے. دلوں کو چین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے. او انسانوں، اپنی زندگی کو بس آخری زندگی سمجھتے چلیں، بس یہ سمجھتے چلیں کہ یہ رات ہم نے گزار لی، پتہ نہیں صبح ہمیں ملے نہ ملے. کیونکہ حضرات انسان جب دنیا میں آتا ہے تو آنے کا تو پتہ سب کو چلتا مگر جانے کا پتہ کسی کو نہیں چلتا. حضرات محترم سنیں، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں. ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی، بڑا قیمتی. جو وقت ایک بار گزر گیا دوبارہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اگر وقت کو سمجھنا، وقت کی قدر کرنی ہے، ایک سال کے وقت کو جاننا ہے، ایک سال کے وقت کی قدر کو جاننا ہے تو اس سے پوچھنا جا کر کے جو کہ امتحان گاہ میں ریزلٹ آنے کے بعد، پیپر دینے کے بعد اس کا ریزلٹ جب اس کے ہاتھوں میں آتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ تم فیل ہو چکے ہو، تو اس سے پوچھنا کہ ایک سال کی وقت کیا ہوتا، ایک سال کے وقت کی قدر کیا ہوتی ہے. اس سے پوچھو جو پورا سال محنت کرنے کے بعد اور جب ریزلٹ اس کے ہاتھ میں آتا ہے نا اور جب لکھا ہوتا ہے کہ تم پاس نہیں ہو، فیل ہو، تو اس سے پوچھو کہ ایک سال کہتے کس کو ہیں. اور پیچھے آئیں، ایک مہینے کے وقت کی قدر آپ کو جاننی ہے، ایک مہینے کے وقت کی اہمیت آپ کو سمجھنی ہے تو اس سے پوچھو جو بیچارہ مزدوری پر کام کرتا ہے اور ہر مہینے ملنے والی تنخواہ پر اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے اور جب مہینہ ہو جاتا ہے اور اس کو تنخواہ نہ ملے تو اس سے پوچھو کہ ایک مہینہ کہتے کس کو ہیں. اور پیچھے آئیں، ایک ہفتے کے وقت کی قدر کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، پہچاننا ہے تو اس سے پوچھو جو بیماری کی حالت میں کسی اسپتال کے بستر پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، وہ بتائے گا کہ ایک ہفتہ کس کو کہتے ہیں. اور پیچھے آؤ، ایک دن کے وقت کی قدر کو سمجھنا ہے، ایک دن کے وقت کی اہمیت کو جاننا ہے تو اس سے پوچھو جس نے اللہ کی رضا کی خاطر صبح سے شام تک نہ کچھ کھایا ہو، نہ پیا ہو اور روزہ رکھا ہو. روزے دار سے پوچھو کہ ایک دن کے وقت کی قدر کیا ہوتی ہے. اور پیچھے آؤ، ایک گھنٹے کے وقت کی قدر کو جاننا ہے، ایک گھنٹے کے وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اس سے پوچھو جو کسی کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہا ہو، جو کسی کا انتظار کر رہا ہو اس سے پوچھو کہ ایک گھنٹہ کہتے کس کو ہیں. اور پیچھے آؤ، ایک منٹ کے وقت کی قدر کو سمجھنا ہے، جاننا ہے تو اس سے پوچھو جو اپنی روزی روٹی کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے کہیں دوسری جگہ کمانے کے لیے جا رہا ہو اور جب اسٹیشن پہنچے اور ٹرین اس سے چھوٹ جائے تو وہ بتائے گا کہ ایک منٹ کے وقت کی قدر کیا ہوتی ہے، ایک منٹ کے وقت کی قدر کیا ہوتی ہے وہ بتائے گا. اور پیچھے آؤ، ایک سیکنڈ کے وقت کی قدر کو جاننا ہے،
एक सेकंड के वक्त की अहमियत को समझना है तो उससे पूछो जो कि रोज रास्ते पर हाईवे पर चल रहा है और अचानक किसी हादसे बाल बाल बच जाए, किसी हादसे से बाल बाल बच जाए, वो बताएगा कि एक सेकंड के वक्त की कदर क्या होती है, जो किसी हादसे से बच जाए। इसलिए एक एक लम्हे को, सेकंड को, मिनट को, घंटे को, दिन को, हफ्ते को, महीने को, साल को अपने लिए गनीमत समझो, क्योंकि ये निज़ाम कायनात है। यहाँ पर जब बच्चा आता है तो आने से पहले सबकी जुबान पर खुदनाम होता है, सब लोग खुशियां मनाते हैं, सब लोग तारीफें करते हैं, सब लोग लड्डू बांटते हैं, सब लोग बधाई देते हैं, सब लोग मुबारकबाद देते हैं। पूछा जाता है भाई ऐसा क्यों करते हो, तो जवाब देते हैं इसलिए कि 9 महीने के बाद घर में बच्चा आने वाला है, 9 महीने के बाद घर में खुशी होने वाली है। वो इंसानों दिल पर हाथ रखकर जरा संजीदगी के साथ सोचो कि जब दुनिया में इंसान आ रहा है तो 9 महीना पहले घर वालों को पता चल रहा है, बाप को पता चल गया, माँ को पता चल गया, भाई को पता चल गया, बहन को पता चल गया, दादा दादी को पता चल गया, सबको पता चल गया। अभी टाइम 9 महीने का लंबा अरसा है, मगर सबको पता चल गया कि 9 महीने के बाद बच्चा आने वाला है। खुशियों पर खुशियां मनाई जा रही है, मुबारकबाद पेश की जा रही है, बधाइयां दी जा रही है। अभी बच्चा आया नहीं, 9 महीने का वक्त है, मगर सब लोग खुशियां मना रहे हैं। वो इंसान जरा तवज्जो से जुमले को सुन ले और जिंदगी को अपने लिए आखिरी वक्त समझते हुए अमल करने की कोशिश कर। जब वो इंसान दुनिया में आया नहीं, मगर 9 महीना पहले सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, अब वो इंसान दुनिया में आ गया। 1 हफ्ता, 1 घंटा, 1 महीना, 1 साल, जब तक रब ने चाहा दुनिया में रहा। अब वही इंसान के जिसका दुनिया में आने से 9 महीना पहले सबको पता चल गया था, जब वो इंसान दुनिया से जाता है तो 9 महीना तो दूर, 9 सेकंड पहले भी किसी को पता नहीं चलता। 9 सेकंड पहले भी किसी को पता नहीं चलता। 9 महीना आने का 9 महीना पहले पता चला और जाने का 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चला। तो यार ऐसी जिंदगी का क्या भरोसा, ऐसी जिंदगी का क्या पता। हजरात मोहतरम, इसलिए शायर कहता है हम जैसे वफादार तुम्हें कम ही मिलेंगे, देखोगे जमीन खोद के तो हम ही मिलेंगे। और मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, जमीन की कोख में भी जाते हैं तो गुस्ल करके वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। इसलिए हजरात मोहतरम अपनी जिंदगी के एक एक वक्त को बड़ी एहतियाती के साथ, बड़ी सोच और विचार के साथ गुजारने की कोशिश करें। इसलिए कि अब हमने एक कदम रख दिया, अगले कदम का पता नहीं चलता। इसलिए कि हजरात मोहतरम हमने एक रात गुजार ली, अगली रात का हमको पता नहीं चलता। शायर कहता है कि नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग तेरे दामन का धुले ना धुले। नेकियां तेरी तराजू में तुले ना तुले, दाग तेरे दामन का धुले ना धुले। और आज ही गुनाहों से तौबा कर इंसान, क्या पता कल तेरी आंख खुले ना खुले। आज ही गुनाहों से तौबा कर इंसान, क्या पता कल तेरी आंख खुले ना खुले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुतहहिरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पाक परवरदिगार आलम नेक और जायज अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला तमाम हजरात जिंदा दिली से बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।